بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے. وہی ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، دن و رات اسی کے ہاتھ ہے، ایام دن اسی نے بنائے، مہینے اسی نے بنائے، سال کے اس نظام کو وہی چلاتا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ بشر ہیں، نور نہیں. عام بنی آدم کی طرح جس طرح دوسرے انبیاء کی وفات ہوئی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ احباب اعلانات کے ذریعے آج کے موضوع کو سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، چونکہ جو ماہ شروع ہو چکا ہے اس ماہ کی مناسبت سے اس مہینے کی عبادات، اس ماہ کے اندر کیے جانے والے اعمال ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر کو پتہ بھی ہو، جانتے بھی ہو، لیکن بطور تذکیر، یاد دہانی، دوبارہ وعظ نصیحت کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ کیا بولے، وہ بولے سو بولے، نئی بات تو کچھ نہیں تھی. یقیناً دین میں کوئی نئی بات ہو بھی نہیں سکتے، دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی بھی نہیں جا سکتے. جو مسئلہ ہے 10 بار بھی پوچھے تو جواب وہی ہے، 10 بار پوچھا وہی جواب آ رہا تو بدل تو نہیں سکے گا.
کیونکہ یہ دین ہے، شریعت ہے، اس کا بھیجنے والا رب، اس کو جاری کرنے والا اللہ رب العزت، ہماری تو بس اطاعت اور فرمانبرداری کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ یہ ماہ ہر سال آئے گا، ہر سال وہی عبادت ہوگی، وہی معاملات ہوں گے، بس اس کو بطور یاد دہانی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ یقیناً آدمی کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی نگاہ میں جس چیز کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ چیز اس کی نگاہ میں قیمتی ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے حاصل کر لے، کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز اس کو مل جائے۔ تو آپ یہ جان کر بے حد خوش ہوں گے کہ آج جس دن ہماری سانسیں چل رہی ہے، یہ دنیا کے جتنے ایام ہوتے ہیں نا، ان ایام میں سب سے افضل دن ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج سے لے کر یوم النحر 10 ذی الحجہ تک، یعنی کہ یہ ایام عشر، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ایام کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دن کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں، یہ رات کسی انسان کی بنائی بھی نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ رب العزت، وہ کس مہینے کو کس مہینے پر فضیلت دیتا ہے وہ اس کا معاملہ، وہ کس دن کو کس دن پر افضل قرار دیتا ہے وہ اس کا معاملہ، وہ جو چاہے احکامات دے سکتا ہے۔ کیوں ہم سوال نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کیوں کا سوال ہمیں نہیں، ہمیں تو اطاعت کرنی ہے۔ تو اس لیے واقعتاً سال کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، مہینے کے 30-29 دن یہ بھی رب کے بنائے ہوئے، ہفتے کے 7 دن یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن ان دنوں میں کن دنوں کو کیا فضیلت یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ بس اس کو جان کر ان ایام کو غنیمت سمجھ کر عمل کرنے کا کام ہمارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ کیسی فضیلت؟ اللہ نے کہا ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کرو گے، جو بھی اچھے اعمال کرو گے، بقیہ دنوں میں جو نیک اعمال کر رہے ہو نیک ہیں، میں نے ہی انہیں نیک بنایا ہے ان اعمال کو، لیکن ان 10 دنوں میں جو تم نیکی کرو گے، ان 10 دنوں میں جو تم نیک اعمال کرو گے، وہ مجھے جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، دوسرے دنوں میں اتنے محبوب پسندیدہ، اتنے پسندیدہ تو نیک عمل ہے ہی اللہ کو، لیکن جتنا ان دنوں میں ہے اتنا نہیں۔ خاص چانس ہے یہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بندے اس کے فرمانبرداری کرنے لگے، جستجو میں نیکیوں کی، اچھائی حاصل کرنے کی جستجو میں، اور کچھ فضائل حاصل کرنے کی جستجو میں، کچھ اہمیتوں کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا تاکہ اس کی اہمیت کو جان کر آدمی کیا کرے، اس عمل کا کرنے والا بن جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج منه بشيء، رواہ مسلم، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی دن، ما من ایام، جتنے بھی دن ہیں سال کے، کتنے کتنے 365۔ کبھی کبھی لگ رہا نا ہم لوگ بھی بھول جا رہے کتنے ہیں کہ بولے جیسا نے، سب کو پتا ہے 365 دن سال کے جو ہے، ان 365 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 10 دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے، یہ 10 ایام کی طرح ان 365 دنوں میں کوئی دن نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے جنہیں اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، جن نیک اعمال کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے،
جن دنوں میں نیک اعمال کیے جائے، پسند ہو عمل کا کرنا، وہ دن کون سے ہیں؟ یہ یعنی ایام العشر، یہ 1 سے لے کر 10 یوم النحر، 1 ذی الحجہ سے لے کر یوم النحر قربانی کے دن تک، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک عمل کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنے پسندیدہ قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا، اس سے افضل عمل کون سا بھی نہیں ہے پتہ؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر جگہ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل۔ تو سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ پھر ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور جو بھی عمل انسان کر رہا ہے، ان اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل، اس سے کوئی افضل عمل نہ ہو، وہ کون سا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خرج رجل بنفسہ ومالی فلم یرجع منہ بشیء، ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلا اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ۔ پھر ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی کچھ؟ اللہ کے نبی نے کہا ولا اجد، اس کے علاوہ میں دوسرا عمل پاتا ہی نہیں۔ قتال فی سبیل اللہ سے افضل عمل مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی افضل عمل اللہ کو پسند ہو، محبوب ہو، اللہ جس کو محبوب رکھتا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب سمجھ لیے نا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اس سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو بھی بنی آدم اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ کو، تو وہ عمل کون سا کہلائے گا؟ اللہ کی راہ میں قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ لیکن یہ جو 10 دنوں کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان 10 دنوں کے اندر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے، جہاد نہیں، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، جہاد سے بھی زیادہ افضل۔ اب آپ بولیں گے پھر اللہ کے نبی نے کہا تو میں کوئی عمل نہیں پاتا۔ یقیناً جہاد سے زیادہ کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں، کیونکہ ان مہینوں میں جہاد تو نہیں ہے، اشہر حرم میں جہاد تو نہیں ہے، لیکن اگر سامنے والا لڑنے کے لیے آ جائے، مد مقابل جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ نے کہا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اور دوسرا افضل عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو کب قرار دیا؟ جو جان مال دونوں لے کر گئے، اس حدیث کے اندر بھی اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یقیناً وہ افضلیت جو قتال فی سبیل اللہ کی ہے، وہ یقیناً ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کو جو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے اگر جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ صرف جہاد، اس سے زیادہ افضل عمل ان دنوں میں کوئی بھی نیکی۔ دلیل اسی حدیث کی دوسرے ٹکڑے کے اندر ملاحظہ ہو، صحابی رسول جب یہ سنتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ سننے کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں قتال کرنا بھی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، وہ جتنا افضل عمل ہے وہ عمل بھی اتنا افضل نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، جیسے میں نے وضاحت کی تھی کہ کون سا قتال جان اور مال دونوں لے کر جو گیا واپس کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا لیکن الا رجل خرج بنفسه ومالی فلم یرجع منہ شیء، ایک وہ آدمی جو اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، جو اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں آیا، مال بھی لگ گیا، جان بھی لگ گیا، شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں۔
گردن کاٹ دی گئی اس کی رب کی رضا کے لیے، اس نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان گنوا کر شہادت کا درجہ پا لیا، ایسا شخص اس کا عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ 10 دن کتنی اہمیت کے ہیں، کیا ہمیں اہمیت کے ہے ہمارے نزدیک؟ احساس ہے ہمیں کہ آج ہم نے صبح کا جو سورج دیکھا ہے کن دنوں کا دیکھا ہے، جو رات گزری ہے کن دنوں کی رات گزری ہے؟ ماہ ذی الحجہ کا چاند تو نظر آ گیا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ابھی 1 تاریخ کی چکر میں نہیں، ابھی تو 1 نہیں ہے کہتے، ذی الحجہ کی تو 1 ہو چکی، کل کا سورج ڈوب گیا، چاند نظر آ گیا، کب کا؟ 4 شنبے کا، جمعرات کچھ 1 تاریخ آج دوسرا ہے نا۔ میں 1 بول رہا ہوں تو بھی خاموشی ہے، کوئی بھی نہیں بول رہے کہ 1 بول رہے ہیں، کیا مول صاحب 2 بول رہے ہیں؟ 2 دن گزرے ذی الحجہ کی، 1 4 شنبے کی رات ہی چاند نظر آ گیا، 4 شنبے کا 1 دن گزرا، جمعرات کا 1 دن گزرا، آج جمعہ دوسرا دن ہے۔ 2 تاریخ چاند دکھتے اب رات ہوتے ہی 3 تاریخ آ جائے گی۔ 2 دن بڑی اہمیت کے گزر چکے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کیا کیا نیک اعمال کیے ہوں گے نہیں پتا، کس کو کتنا پتا ہوگا وہ بھی نہیں پتا، کس کے نزدیک ان دنوں کی کیا اہمیت ہوگی وہ بھی نہیں پتا۔ لیکن میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کس اعتبار سے؟ یہ دن افضل ہے اس اعتبار سے نہیں، یہ دن اچھے ہیں اس اعتبار سے نہیں۔ آدمی سوچے کہ بہت افضل دن ہے، یہ بہت اچھے دن ہے، خالی بولتا رہے، دنوں کی تعریف کرتا رہے، اس اعتبار سے نہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، ان دنوں کا نیک عمل یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ دن تو اپنی جگہ جاتے رہیں گے، لیکن افضل اس کے لیے بنیں گے، اچھے اس کے لیے بنیں گے، اللہ کے نزدیک محبوب اس کے لیے بنیں گے جو آدمی ان دنوں میں نیک اعمال کر لے، کیونکہ ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کوئی بھی نیکی میرے دوستو ان 10 دنوں کی کوئی خاص نیکی متعین نہیں ہے۔ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اللہ نے اس میں لیلۃ القدر رکھی، اس کے لیال عشر 10 راتیں رکھی، لیکن قیام اللیل رکھا، قیام لیلۃ القدر رکھا، وہاں معلوم ہے آدمی کو کیا کرنا ہے، کیا عبادت کرنی ہے۔ لیکن ان دنوں کی عبادت کوئی متعین نہیں ہے، کوئی خاص عبادت متعین نہیں کی گئی کہ اتنا کر لو تو ہو جائے، یہ عمل کر لو تو ہو گئی، اس کی فضیلت حاصل ہوگی، نہیں۔ عمل صالح، نیک جو بھی عمل ہو سکتا ہے وہ بس آدمی کرے، ہر نیک عمل اللہ کو محبوب ہوگا ان 10 دنوں کے اندر۔ ویسے تو نیکیاں انسان کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنی پڑھ رہا ہے کتنی چھوڑ رہا ہے آدمی کو پتا، لیکن یہ 10 دن وہی نمازیں بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی اللہ کے نزدیک۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ان 10 دنوں میں خرچ کرے گا، وہی خرچ بہت زیادہ محبوب بن جائے گا۔ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، ناتوں کو جوڑتا ہے، دوستیوں کو جوڑتا ہے، کسی کا دل دکھایا تھا تو اس کو ختم کر کے خلوص اور محبت کو اجاگر کرتا ہے، نیکی کا کام ہے یہ۔ دوسرے دنوں میں تو ہے ہی، لیکن ان دنوں میں اور زیادہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کرے گا۔ روزہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ پیر جمعرات کا آدمی روزہ رکھ رہا ہے، یا میں 20 کے روزے رکھ رہا ہے آدمی، رمضان کے تو رکھ لیے، لیکن بطور خاص ان دنوں کے اندر بھی اگر روزے رکھتا ہے بہت زیادہ محبوب ہوگے وہ روزے اللہ کے نزدیک، بہت پسند کرے گا اللہ۔ ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ان دنوں میں روزے رکھنے کا ثبوت بھی ہے، دلیل بھی، ایک عمل ہے، حکم نہیں ہے کہ کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، رواہ ابو داود فی سننہ۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، ماہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حکم نہیں دیا کہ تم بھی رہو، لیکن نبی کا عمل ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 ایام کے روزے رکھتے تھے، اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے روزہ بھی رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے لوگ روزے تھے ہوں گے، بہت سارے نہیں ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا بات کو، خالی ایک ہی دماغ میں قربانی کرنا بول کر۔ لیکن قربانی سے پہلے بھی کچھ ایام، اس دن کے آنے سے پہلے بھی کچھ دن اللہ نے رکھے اس مہینے کے، جن میں نیکی کچھ بھی کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، چھوٹا بڑا دیکھنا نہیں، بس کرتے رہنا ہے۔ نماز پڑھتے رہے آدمی، نوافل کا اہتمام کرتے رہے آدمی۔ ہمارے پاس تو سنتیں ہے ہی نہیں، فرض پڑھے تو ختم، فرض میں آنکھ ٹھہرے تو ختم۔ تکبیر تحریمہ کی اقامت، جماعت کے لیے اقامت ہوتی ہے تو 2-3 لوگ رہتے ہیں، امام کے سلام پھیرنے تک 2 صف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2-4 ضعیف حضرات ملیں گے سنتیں پڑھتے ہوئے، باقی کے تو مسجد کے باہر نظر آئیں گے۔ ضرورت ہی نہیں ہے نا ہمیں، توحید پرست ہیں ہم، اتنا یقین ہے اپنی توحید پر کہ بس جنت اللہ دنیا میں دے دیا بولے جیسا ہے۔ اسی لیے کسی عمل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، کتنی بھی فضیلتیں بیان کرو ہم بولتے اپنے کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، جس کو ضرورت ہے انہیں کریں گے، لیکن نہیں میرے دوستو، ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی کل قیامت کے دن۔ شاید اگر گناہ نیکیاں دونوں برابر، لیکن ایک نیکی کم گناہ ایک بڑھ گیا، فیصلہ جہنم کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھکانہ جہنم بھی بن سکتا ہے۔ کل نہیں کما سکتے نیکی، کل نہیں ہے عمل میرے دوستو، کل کچھ بھی عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آدمی ایک نیکی نہیں کر سکتا، ایک نیکی اپنے نام اعمال میں نہیں بڑھا سکتا مرنے کے بعد۔ جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، قیامت قائم ہونے کے بعد کسی انسانی زندگی کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں بڑھے گی۔ آج وقت ہے، اللہ نے دیا ہے یہ موقع، یہ جان، یہ زندگی اور یہ اوقات، یہ حالات، یہ ایام، عمل کر کے نیکیاں بڑھا لیں ہم۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے ساتھ گئی، ارے ان دنوں میں پڑھو، بہت پسند کرے گا اللہ۔ تلاوت قرآن اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ جب رب کا کلام پڑھو گے نا، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، وہ کوئی پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، یہ رب کے الفاظ ہیں جو بندہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی کلام ہو سکتا ہے انسان جو اپنی زبان سے ادا کر سکے؟ ارے ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی لفظ جو قرآن مجید سے بہتر ہو، افضل ہو، انسان کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کی تلاوت کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کریں، ان دنوں میں کریں، پڑھ لیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی یاد کا حکم دیتے ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں، خاص کر ان ایام عشر میں یا پھر ایام تشریق تک، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ کی تکبیر، تحلیل، تمہید اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کرو، کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کبریائی بیان کرو رب کی،
اس کی حمد ثنا بیان کرو، اس کی وحدانیت کا ذکر کرو کہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو تنہا ہے عبادت کے لائق، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی ہے، تو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ جب جملے بندہ کہتا ہے نا اپنی زبان سے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور خاص کر ان دنوں میں، وہ دن جن میں نیک اعمال کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے تعلیقاً بولے تو کس کو بولتے تعلیقاً؟ امام بخاری علیہ الرحمٰن کوئی باب باندھتے ہیں، اس باب کے اندر وہ حدیث نہیں لاتے، اس باب کی مناسبت سے کچھ احادیث کو نقل کرتے ہیں، اس کو تعلیق بولتے ہیں، جوڑنے کے لیے علق لٹکا کر، یعنی کہ اس باب سے جوڑ کر۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ان ایام کی فضیلت کی جو حدیث میں نے سنائی، اس حدیث کے اوپر تعلیقاً اس باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ دونوں کے دونوں ان ایام میں، یعنی یکم ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہوتا ایام تشریق تک، 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ان دونوں کا یہ عمل ہوتا کہ وہ بازار میں جاتے تھے، مارکیٹ کے اندر جاتے تھے، وہاں جا کر زور زور سے اللہ کی تکبیر تحلیل کو پڑھا کرتے تھے، زور زور سے پڑھتے تھے۔ جا کر بازار کے لوگ، مارکیٹ میں کے لوگ جب ان کی آواز کو سنتے وہ بھی پڑھنے لگتے، یہاں تک کہ پورا بازار تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ بازار میں صرف رب کی بڑائی نظر آتی، اس کی کبریائی کا ذکر ہوتا، اس کی توحید، اس کی حمد بیان کی جاتی اور اس کی تسبیح بیان کی جاتی۔ یہ معمول تھا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ ارے ہم تو گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، شاید اگر پڑھیں گے نا ہمارے بچے پڑھیں گے ہمیں دیکھ کر، ہماری بیوی پڑھے گی ہمیں دیکھ کر، شاید ہماری بیوی پڑھے تو بچے ساتھ میں پڑھیں گے، ہم بھول گئے گھر میں، بیوی پڑھنا شروع کر دے تو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دوستوں کے اندر بیٹھے کہیں گفتگو پڑھنا شروع کرو تاکہ دوسرے دوست پڑھے۔ یہ وہی دن ہے، یہ تذکیر کے دن ہے، یاد دہانی کے دن ہے، لوگوں کو اس عمل کی طرف ترغیب دلانے کے دن ہے، انہیں بتلانے کے دن ہے کہ یہ دن بیکاری کے اندر بیٹھنے کے نہیں ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تم کیا کرو؟ تکبیر تحلیل تمہید کی کلمات اپنی زبان سے ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُوا، بہت کثرت سے پڑھو اس میں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، جائیں گے تو آنے کے لیے 1 سال لگے گا۔ کتنا؟ 1 سال لگے گا۔ اس سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی نہیں پتہ نہیں۔ لیلۃ القدر میں ہمارا نام کس میں ہوگا؟ اگلی لیلۃ القدر سے پہلے ملک الموت کے حوالے ہو گیا ہوگا معاملہ، یہ تو اگلے سال کا رمضان نہیں دیکھے گا۔ پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، مرنے کے بعد لوگ جانیں گے، اپنے تو نہیں پتہ رہے گا، مرے والا کیا جانے گا؟ دوسرے لوگ جانیں گے کہ اس کی موت ہو گئی، یہ ختم ہو گیا اس کا زندگی کا معاملہ۔ کیا اس وقت کا انتظار ہے میرے دوستو؟ مت کرو۔ وہ ایسا کڑوا سچ ہے، اس کے آنے کے بعد انسان کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا الا یہ کہ کچھ کر کے گیا تھا، صدقہ خیرات، علم دے کر گیا تھا، ایسی نسل چھوڑ کر گیا تھا، ایسی اولاد چھوڑ کر گیا تھا پیچھے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہو، نیکیاں کرتی ہو، مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں جاری رہے گا قیامت تک۔ قیامت ہو گئی تو وہ بھی ختم معاملہ، قیامت کے بعد وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کرے گا تو ملے گا، نہیں کرا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو 2 دن تو گزر گئے، پتہ نہیں ہم نے کتنا کیا ہوگا، لیکن اب بچے ہیں اور 7 دن وہ بھی گزر جائیں گے۔ مگر مت گزرنے دو ایسے ہی، مت جانے دو ان دنوں کو ایسے ہی۔ کرو اپنے لیے کچھ، کرو نیک اعمال، کرو اچھائیاں، روک لو اپنے آپ کو برائیوں سے، بچا لو اپنے آپ کو گناہوں سے، توبہ کرو، استغفار کرو، لوٹو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو بہت پسند ہوگا توبہ، محبوب رکھے گا اللہ اس توبہ کو، استغفار کو جو ان دنوں میں کیا جائے گا۔
کر لو ہر نیکی کو، کیونکہ اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اسی لیے استغفار، توبہ، دعا بھی بہت، دعا ویسے عبادت ہم تو سمجھتے ہماری ضرورت ہے، عبادت ہے دعا۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کیا آیت ہے، کیا کہے اللہ، وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو دیتے ہیں یہ انہیں کچھ کرے گا، انہیں کچھ کرے گا، انہیں اس سے کچھ ہوگا۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے اذا سألک عبادی، کیسی نسبت، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی نیک ہے، گنہگار ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، رب کو ناراض کرنے والا ہے، محبوب سبحانی بننا ضروری نہیں، خطب ربانی بننا ضروری نہیں، کچھ بھی ضروری نہیں، بندہ ہے بس، بنی آدم۔ اللہ کہتا میرے بندے، سبھی کو اللہ نے کہا میرے بندے، کوئی بھی گنہگار سے گنہگار بندہ ہے، رب کا نافرمان سے نافرمان بندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے نبی اس سے کہو انی قریب، ان کا رب ان سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ ان سے۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ کہتا جو دعا کرتا ہے نا مجھ سے، جو مانگتا ہے نا مجھ سے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا میں کسی کے ریکمنڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا بندہ مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا۔ اسی لیے آگے کہتا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسی لیے میرے بندوں کو چاہیے مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کرے میرے بندے، مجھ سے سوال کرے میرے بندے، کیونکہ میں دیتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کا بھی اہتمام کریں۔ ویسے میں نے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے، باقی جو نیکی، جو بھی نیک عمل شریعت نے قرار دیا اس کو انجام دو، بس اللہ بہت پسند کرے گا اس نیکی کو۔ جاتے جاتے راستے سے ایک پتھر تا ہٹا کے رکھ دو، پسند کرے گا اللہ۔ کون کی کیا نہ کہ السلام علیکم مسکراتے چہرے سے سلام کر لے کے مل لیے، اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ ہم تو جاننے والے تھے منہ موڑ لیتے ہیں، بھائی کو دیکھے تو منہ پھیر لیتے ہم، والد کو دیکھے تو پیٹ پلٹا لیتے ہم، اجنبیوں سے کیا واسطہ ہمارا، کیسی زندگی ہے نہیں ہماری۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی ہے، توحید کا دعویٰ بھی ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، پر اسلام میں زیرو ہے، عمل کے اندر پورے کے پورے زیرو۔ نفس پرستی اتنی آ گئی کہ اسلام کا کوئی معنی نہیں رہے گا ہمارے نزدیک۔ میرا دل، میں جو چاہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد۔ شاید یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ آنا انسان کو کل قیامت کے دن جہنمی بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر کرنا، بڑائی کرنا یہ میری چادر ہے، جو اس سے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ بدلاؤ، اپنے آپ کو تبدیلی میں لاؤ۔ اور یہ دن جو گزارے چل رہے ہیں نا ابھی، یہ کچھ چینجز لانے کے دن ہے میرے دوست۔ تو اللہ نے بہت گولڈن چانس دیا ہے، یہ جس کو زندگی ملی ہے نا آج، جو گئے محروم ہو گئے وہ، لیکن آج جو زندہ ہیں، ایک ایسے دنوں میں زندہ ہیں جن دنوں میں ان کا ایک ایک نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بس سوچو نہیں، کرتے جاؤ نیکی کو، جو بھی نیکی کا کام ہے کرو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ایام عشر، ان میں ایک اور دن ہے، کون سا دن؟ ماشاءاللہ عرفہ کا دن، 9 ذی الحج۔ کب آتا ہے یہ؟ حاجی لوگ اب میدان عرفات میں گئے وقت نہیں، حاجی لوگ میدان عرفات کب جاتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں۔ تو جب 9 ذی الحجہ آتی وہ عرفہ ہے، اور عرفہ کے دن حجاج کو کہاں میدان عرفات میں جانا ہے۔ باقی لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے،
ویسے تو ایک دنوں جو رکھ رہے ماشاءاللہ، لیکن بطور خاص صرف ایک روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ آپ نے کہا عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال، اگلے ایک سال، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کتنے گناہ روزانہ کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوں گا بعض کو یہ گناہ کا کام ہے بول کر، انہیں تو اپنی جگہ سمجھ رہا بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں بول کر۔ بعض کو دیکھیں گے انسان اپنی سوچ کو ہی صحیح بنا لیا تو ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح، میں جو بول رہا ہوں وہی سچ۔ معلوم کر لینا صحیح ہے کیا نہیں غلط، کیونکہ اللہ نے دلیلیں اتاری ہے، دین اتارا ہے، مذہب اتارا ہے، قرآن اور حدیث اتاری ہے، صحیح غلط وہاں جج ہوگا، وہاں ہوگا صحیح اور غلط کا طے کرنا۔ انسان کی اپنی سوچ سے کچھ بھی صحیح اور غلط نہیں بنے گا۔ یہ بدلیں ہم اپنی سوچ کو کہ میرا سوچ میں کر رہا ہوں، میں کرے تو صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سچ وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ سچا وہ ہوگا جس کے بات کے لیے، جس کے عمل کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہوگی، جس کے عمل کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں، اس کا عمل دین نہیں کہلائے گا۔ یہ بیسک سے، بنیاد سے میرے سمجھو اپنے آپ کو صحیح اور غلط یا کسی کو بھی صحیح اور غلط ٹھہرانے کے لیے۔ اس لیے ایک عرفہ کا روزہ اگلے پچھلے ایک سال گناہوں کا، ایک سال گناہوں کا کفارہ، کتنا بڑا عمل ابھی لوگوں میں آ رہا ہے عمل۔ کبھی کبھی لگ رہا ہے عرفہ عاشورہ تو دیکھیں تو مارکیٹ میں دکھتا نہیں، رمضان ہے کیا، فروٹ کی دکانوں پہ الگ الگ جگہوں پہ کچھ لوگ افطار کے وقت نظر آ رہے ہیں۔ تبدیلیاں آ رہی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ عمل کریں۔ میرے دوستو لوگ کریں نہ کریں اپنا سوچیں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، بہت اہم ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس 10 دنوں میں یا قربانی تک کچھ نہیں کرنے کے بھی عمل ہے۔ کیا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بعض لوگ بھول بھی گئے ہوں گے، کیوں معلوم ہی نہیں نا چاند کب دکھنے والا ہے۔ چاند دکھ گیا ہوں گا، ارے چاند دکھ گیا، ناخنا بڑے دکھ رہے ہیں، چاند دکھ گیا، داڑھی ذرا بڑھ گئی، اب کہتا 8 دن اور رافید کو جانا ہے۔ داڑھی پہ فکر، داڑھی پہ کی فکر بڑھنا ہی چاہیے، اس کو تو چھینا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن الحمدللہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا بعض لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ لوگ سن رہے ہیں لیکن ان کی کیا مجبوری، اللہ ہدایت دے، پھر بھی داڑھی موڑتے لیکن کبھی برا نہیں مانتے، لوگ بولتے رہو، مسکراتے ہو نا، مول صاحب صحیح بول رہے ہیں، نہیں کر رہا ہوں گا، لیکن بعض کا معاملہ رہتا ہے نا، یہاں دل میں تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ ان کا معاملہ کیا رہتا نہیں پتا، پھر چلیں گے کیا بھائی ایسا بولنا کیا بھائی ایسا بولنا کیا۔ ارے نبی کا فرمان ہے، عمل کرو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، دل سے محبت کرو اس سنت سے، کہ نبی سے بڑھ کر ہماری اپنی خواہش ہے، نبی سے بھی زیادہ ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں، نبی سے زیادہ ہمیں ہماری خواہش پیاری ہے۔ اگر پیاری ہے تو ایمان نہیں ہے میرے دوستو، مومن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جس کے نزدیک میں اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یہاں تو صرف داڑھی رکھنے کی بات ہے، جان تو بہت دور کی بات ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تمام امت کی ماں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرتی ہے، کہتی ہیں من کان لہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضیھا، رواہ مسلم۔ یہ حدیث بھی مسلم کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہے یا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرے گا یوم النحر کے دن یا ایام تشریق میں وہ جانور ذبح کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے وہ تو اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے،
اور وہ بال جن کے کاٹنے کا حکم ہے. کون سے بالوں کا؟ مونچھ کے بال کاٹنے کا حکم ہے، بغل کے بال اکھاڑنے کا حکم ہے، زیر ناف مونڈنے کا حکم ہے. آرڈر سے یہ میکسیمم 40 ڈیز دیے گئے اس کے لیے. کوئی آدمی 40 ڈیز تک لاپرواہی کر سکتا ہے. مونچھ 40 ڈیز 40 دنوں تک بڑھنے دو، ناخن بڑھنے دو، پھر دوسری جگہ کے جو بال بڑھنے دو. لیکن 40 دن سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. میکسیمم 40 ڈیز، منیمم روزانہ کرتے رہو. جو نہیں کرنا ہے وہ تو ڈیلی گھستا. کیا دکھنا چاہنے کہتے بالچ ایسا ابھی میچورڈ بھی نہیں ہوا، ویسا چکنا رہنا کلّا. الگ الگ شیمپوز لگا کر گھستے ڈیلی نکلنے سے پہلے. وہی کب تک کریں گے میرے دوستو؟ موت کا ڈر نہیں ہے؟ ارے اسی حالت میں اگر موت آ گئی، میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے، جب حوض کوثر پہ سے گزر ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیالہ لے کر پانی پلانے کے ہوں گے، کیا دکھے گا چہرہ؟ نہیں، جب کیسا چمکے گا؟ نہیں، اسمارٹ دکھے گا، بہت چکنا رہے گا. یہ نوجوانوں، اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں. ارے عورت نہیں بنائی اللہ تمہیں اللہ نے مرد بنایا ہے. مرد کے لیے اللہ نے داڑھی مونچھ رکھی ہے. شریعت نے مونچھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ارے رب کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس عمل میں عملی بن جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کوئی بال قربانی ہونے تک. بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن ارے عید کا دن ہے کہتے ذرا مچھا بھی بڑے دکھ رہے ہیں، کٹنگ بھی بڑی دکھ رہی ہے، عید کی نماز کو جانا ہے. نہیں، قربانی کرنے تک نہیں. اسی لیے کبھی کبھی آدمی بھول گیا، مونچھ ذرے بڑے ہو گئے، اب لوگ بڑے دکھ رہے ہیں بہت مچھا. نہیں، 40 دن نہیں ہے تو چھوڑ دینا. 40 دن تک بھی اگر مونچھ بڑے ہو رہے تو نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا بول سکتے اچھے نہیں دکھ رہے، لیکن نہیں چھوڑنا تھا، مکروہ ہو جاتا پانی. مکروہ کیا بھی نہیں ہے وہ مسئلہ. مونچھ پانی میں جان دے، مونچھ پورے گلاس کے اندر ڈوبیں دے، فرق نہیں پڑتا. لیکن رکھنا نہیں ہے، اچھا نہیں دکھتا. 40 دن سے زیادہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی. لیکن کبھی ہو گیا آدمی نہیں کر سکا، ناخن بھی بڑھ گئے، 40 دن کے اندر ہے، بڑے ہوئے ہیں، چلو مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن میرے دوستو یہ 10 دن ایسے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. کب تک؟ قربانی کرنے تک. تو بہرحال میرے دوستو یہ 10 دن کیا نیک عمل کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے وعدے کی ہے. کوشش کریں، عمل کریں. ہم سب کو اللہ توفیق دے. میرا بولنا بہت آسان ہے، آپ لوگوں کا سننا یہ دونوں بہت آسان کام ہے. دونوں کے لیے مشکل عمل ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو عملی بنائیں. انسان ہے، ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہے، بھول چک ہوتی ہے، لوٹے پھر اللہ کی طرف. غفور الرحیم ہے. انسان نہیں بخشے گا لیکن اللہ بخشنے والا ہے. موت تک توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس سے کبھی نا امید مت ہونا، اس سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. ہمیشہ اس سے امید رکھ کر زندگی گزارے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.